اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت موجود ہوں جامعہ مسجد فیوز الفردوس شادی وال گجرات میں۔ یہاں کے خطیب امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی وال جو ہے وہ امامت اور خطابت کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے اور انشاءاللہ جو علامہ نجیب الرحمن نقشبندی رضوی امیر تحریک لبیک شادی والا ہے، ان کا جو موضوع ہوگا وہ انشاءاللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معراج شریف کے حوالہ سے ہوگا۔ لہٰذا تمام دوستو آپ لبیک میڈیا سیل چینل یوٹیوب کو سبسکرائب کریں۔ مزید خطابات کے لیے ہمارے چینل کا بھی وزٹ کریں۔ شکریہ۔ الحمد لمن قدر خيرا وخبالا والشكر لمن صور حسنا وجمالا فرد صمد عن صفة الخلق بريء رب أزلي خلق الخلق كمالا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين زمیں بدلی زماں بدلے مکیں بدلی مکان بدلے نہ تو بدلا نہ میں بدلا تو پھر بدلا تو کیا بدلا زمانے کی روش بدلی زمین و آسماں بدلے نہ بدلا فکر انسانی تو پھر بدلا تو کیا بدلا بدلنا ہے اگر تجھ کو بدل جیسے عمر بدلے نہ جیسے بو جہل بدلا تو پھر بدلا تو کیا بدلا تھکے تھے روح الامی کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے سراغ عین و متا کہاں تھا نشان کیف و الا کہاں تھے نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے تھکے تھے روح الامی کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو سواری دولا کی دور پہنچی بارات میں ہی ہوش گئے تھے گما کے امکان کے جھوٹے نکتوں گما کے امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول و آخر کی پھیر میں ہو محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے تبارک اللہ ہے شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی تبارک اللہ ہے شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے اسی کو ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ حمد و صلات کے بعد
میرے نہایت ہی واجب الاحترام لائق ست تکریم مکرم و محتشم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں معراج شریف سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی معراج شریف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں جی لیلم من المسجد الحرام، تھوڑے سے حصے میں، یہ جو لیلن پر تنوین ہے یہ التنوین للقلت، اس کا معنی علماء کرام نے لکھا کہ چشم زدن میں، آنکھ جھپکنے کی دیر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سارا سفر کر لیا تھا، یہ سارا سفر کر لیا تھا۔ کہتے ہیں جی یہ بات عقل میں نہیں آتی، یہ بات ہمارے دماغ میں نہیں آتی، ہم اگر سوچتے ہیں تو یہ بات لامحال ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، اور معجزہ ہوتا وہی ہے جو انسانی عقل میں نہ آ سکے۔ معجزہ تو ہوتا ہی وہی ہے جو انسانی عقل میں، گمان میں، وہم میں نہ آ سکے۔ بس یہ سمجھو کہ رب قادر مطلق ہے۔ جب وہ رب ایک پتھر سے بھلا کوئی جانور پیدا ہوتا ہے؟ بولے نا ذرا، پتھر سے بھی کبھی جانور کوئی پیدا ہوا؟ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے پتھر سے پیدا فرما دیا۔ بغیر باپ کے کوئی بچہ پیدا ہوا؟ اللہ کا پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، یہ اللہ کی قدرت سے ہوا ہے۔ آپ بتائیں پتھر جو ہے، پتھر اس کو اگر پانی میں ڈال دیا جائے تو وہ پتھر ڈوب جائے گا یا ترے گا؟ ڈوب جائے گا نا۔ تو وہ رب پتھروں کو ترا سکتا ہے۔ کشتی جو ہے وہ کشتی بغیر ملاح کے نہیں چلتی ہے۔ کشتی بڑی ہو، اور اتنی بڑی ہو کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق کو ڈال دیا ہو، ہر مخلوق کا جوڑا اس کے اندر ہو۔ بتائیں وہ کشتی جس کے اندر اتنا سارا مال ہے، اتنی مخلوق ہے، کیا وہ کشتی بغیر ملاح کے چل سکتی ہے؟ نہیں نہ چل سکتی، وہ نہیں چل سکتی۔ لیکن رب نے 6 مہینے پورے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو بغیر ملاح کے چلایا ہے۔ وہ رب قادر ہے، وہ چلا سکتا ہے۔ یہ سارا نظام کائنات کا جو چل رہا ہے یہ اسی کے طفیل چل رہا ہے، وہ رب ہے جو چلا رہا ہے۔ جس طرح حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بغیر باپ کے ہو رہی ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پتھر سے پیدا ہو رہی ہے، یہ خدا تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ اسی طرح چشم زدن میں، آنکھ جھپکنے کی دیر میں اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا بھی ہے، جنت کی سیر کرائی بھی ہے، ساری معراج کرا کے، امامت کرا کے حضور کو واپس بھیجا ہے۔ تو یہ واقعہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ یہ نا ایک بندہ تھا، اس نے نا سوال کیا، اس نے کہا جی یہ بتائیں کہ ایک چھوٹی سی شیشی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے سارے جہانوں کو اس چھوٹی سی شیشے کے اندر ڈال دے تو وہ ڈال سکتا ہے؟ ایک عابد تھا، ساری رات وہ تہجد پڑھتا، عبادت ریاضت کرتا۔ جب اس سے یہ پوچھا گیا، اس نے دیکھا عقل میں تو نہیں آتی بات، عقل میں تو نہیں آتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا جہان ہے، ایک بندہ نہیں شیشی میں آ سکتا، ایک بندہ شیشی میں نہیں آ سکتا، تو یہ سارا جہاں شیشی میں کیسے آ سکتا ہے؟ جب دوسرے عالم کے پاس گئے، وہی بندہ، اس سے پوچھا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شیشی کے اندر سارا جہاں ڈال سکتا ہے، اس کے اندر سما سکتا ہے؟ اگر رب چاہے
اس نے کہا تم تو ایک شیشی کی بات کرتے ہو، اگر ایک ذرہ اٹھاؤ اور ایک تنکا اٹھاؤ، رب اس بات پر قادر ہے کہ سارے جہانوں کو ایک تنکے کے اندر اگر داخل کرنا چاہے تو وہ رب قادر ہے، کر سکتا ہے۔ اس نے پھر ایک بات سنائی، اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، حضور جب معراج پر تشریف لے گئے، حضور نے دیکھا کہ اونٹوں کی قطار جا رہی ہے، اونٹوں کی قطار جا رہی ہے۔ حضور نے فرمایا یا جبرائیل اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ اونٹ یہ کدھر جا رہے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بڑی عمر ہے، میری بڑی عمر ہے، میں نے یہ اونٹ تو دیکھے ہیں لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہاں سے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں، اور یہ کتنے ہیں مجھے یہ بھی نہیں پتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا جبریل پھر ایسا کرو ایک اونٹ کو لے کر میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبریل امین آپ نے ایک اونٹ کو پکڑا، اس کی مہار پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ جب لے کر آئے، ہر اونٹ کے اوپر ایک صندوق ہے، ایک صندوق ہے ہر اونٹ کے اوپر۔ حضور نے فرمایا جبریل اس کو نیچے اتارو۔ حضرت جبریل امین نے اس کو نیچے اتارا۔ جب نیچے اتارا تو اس کے اوپر تالا لگا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا تالا کھولو، تالا کھولو، افتح، اے جبریل تالا کھولو۔ عرض کی یا رسول اللہ تالا لگا ہے میرے پاس تو چابی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کل بسم اللہ الرحمن الرحیم تفتح۔ اے جبریل بسم اللہ اس تالے کو پکڑ کے تم نے پڑھنا ہے، تالا خود بخود کھل جائے گا، تالا خود بخود کھل جائے گا۔ حضرت سیدنا جبریل امین نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور کھینچا، تالا کھل گیا۔ جب صندوق کا دروازہ کھولا گیا، کیا دیکھتے ہیں؟ وہ صندوق رائی کے دانوں سے بھری ہوئی ہے۔ اب پھر قدرت یہاں دیکھیں، وہ صندوق رائی کے دانوں سے بھری ہوئی ہے اور پھر ہر رائی کے دانے پہ چھوٹا سا اور تالا لگا ہوا ہے۔ اگر سمجھ آ رہی ہے تو بولے سبحان اللہ۔ ہر رائی کے دانے پر چھوٹا سا تالا لگا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا جبریل اس کو بھی تو کھولو نا۔ عرض کی یا رسول اللہ اس کی کوئی اور چابی تو نہیں ہے یا میں وہی والا نسخہ اپنا لوں؟ حضور نے فرمایا یہ جتنے رائی کے دانوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں ساروں پر یہی نسخہ اپناتے جاؤ، بسم اللہ تم پڑھتے جاؤ گے، تالا رب کھولتا جائے گا۔ حضرت جبریل امین نے ایک رائی کا دانہ اٹھایا، ہاتھ پہ رکھا اور اس کا تالا کھولا، اس کا تالا کھل گیا۔ اندر دیکھا رائی کے دانے میں ایک پورا جہان آباد ہے۔ پھر دوسرا کھولا، اس کو ہاتھ میں رکھا، اس کا تالا کھولا، اس کے اندر جب جھا کے دیکھا تو اس کے اندر بھی جہان آباد تھا۔ پھر تیسرا کھولا، اس کو کھول کے جب اندر دیکھا اس کے اندر بھی ایک جہان آباد تھا۔ پھر چوتھا کھولا، حتیٰ کہ حضرت سیدنا جبریل امین نے 70 رائی کے دانے کھولے، ہر دانے میں ایک پورا کے پورا جہان آباد تھا، پورا کے پورا جہان آباد تھا۔ جب حضرت سیدنا جبریل امین نے دانوں کے وہ رائی کے دانے کھولتے گئے، ایک دانے میں دیکھا کہ ایک جہان آباد ہے اور اس جہان کے اندر ایک محفل سجی ہوئی ہے اور اس محفل میں ایک خطیب صاحب تقریر کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اے لوگو تمہیں مبارک ہو، اے لوگو تمہیں مبارک ہو، جس خاتم الانبیاء نبی کا انتظار لوگ کر رہے تھے وہ نبی آخر الزمان اس دنیا میں جلوہ گر ہو چکا ہے، وہ نبی آخر الزمان اس دنیا میں جلوہ گر ہو چکا ہے۔ حضرت سیدنا جبریل امین نے کیا کیا؟ جب یہ دیکھا نا کہ نبی آخر الزمان اس دنیا میں جلوہ گر ہو چکے ہیں، حضور کے آگے ہاتھ باندھے، عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی نعت پڑھ رہا ہے، یہ آپ کی تعریف کر رہا ہے، یہ آپ کی شان بیان کر رہا ہے اس جہاں میں، اگر اجازت ہو تو میں اس جہاں میں جا کے ان کی بات کی توثیق کر رہا ہوں، میں مہر لگاؤں کہ واقعتاً یہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ اب حضرت جبریل امین کے جو پر ہیں وہ بھلا کتنے، ان کی جسامت کتنی ہے؟ ہاں جی، آپ فرماتے کہ ایک پر پھیلاؤں مشرق میں، دوسرا پھیلاؤں تو مغرب میں، اور اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو میں اپنے دونوں پروں میں ایسے سمو کے دبا دوں، کہا ایسے پیوست ہو جائیں گے جیسے روئی کو بندہ مشین میں ڈالتا ہے اور وہ پیوست ہو جاتی ہے، کہا ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایسے پیوست ہو جائیں گے، اتنی اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ حضور نے فرمایا جبریل پر کتنے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے 600 پر ہیں۔ کتنے جی؟ 600 میرے پر ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھا 600 پر ہیں،
طاقت کا کیا عالم ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرا مقام سدرۃ المنتہا ہے، میں سدرۃ المنتہا پر رہتا ہوں، اور یا رسول اللہ جب بھی آپ کی بارگاہ میں آنا ہوتا ہے آنکھ جھپکنے کی دیر میں یا رسول اللہ آپ کے قدموں کو 2 مرتبہ بوسہ دے کے میں سدرۃ المنتہا پہنچ جاتا ہوں۔ 2 مرتبہ سدرۃ المنتہا چھوڑ کر میں آتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں ہو کر پھر سدرۃ المنتہا پہنچ جاتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے۔ اب آئیے ذرا، اتنا بڑا فرشتہ، اتنا بڑا فرشتہ، یہاں بھی اگر بات سنیں تو بڑی قابل غور ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ جس کا پر مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہے، جب کوئی بندہ میری ذات پر درود پڑھتا ہے، جب کوئی بندہ محبت میں میری ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ اس فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ عرش کے پائے کے نیچے ایک رحمت کا سمندر ہے، وہ اس رحمت کے سمندر میں غوطہ مارتا ہے، غوطہ مار کے اپنے وہ پر جھاڑتا ہے، جب وہ پر جھاڑتا ہے ہر قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو قیامت تک کے لیے درود پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے گا، قیامت تک درود پڑھنے والے کے لیے مغفرت کرتا رہے گا۔ اب حضرت سیدنا جبریل، میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ ایک شیشی کے اندر سارا جہاں آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ اگر توجہ ہو تو بولیں ذرا سبحان اللہ۔ ایک شیشی کے اندر سارا جہاں آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ حضور معراج پر ہیں، معراج پر حضور جلوہ گر ہیں، حضور نے جبریل کو کہا کہ اونٹ کو لے کر آؤ، اونٹ جب لے کر آئے تو صندوق کھولی، صندوق ساری کی ساری رائی کے دانوں سے بھری ہوئی تھی، جب رائی کا دانہ کھولا، ایک کھولا اس میں جہاں تھا، دوسرا کھولا اس میں جہاں تھا، تیسرا کھولا اس میں جہاں تھا، چوتھا کھولا اس میں جہاں تھا، 70 رائی کے دانے کھولے، ہر رائی کے دانے میں ایک جہان تھا، پھر ہر جہاں میں مختلف لوگ تھے، ایک جہاں میں حضور کا تذکرہ ہو رہا تھا، حضور کی نعت پڑھی جا رہی تھی، حضور کی شان بیان کی جا رہی تھی، حضور کی بشارت کی دی جا رہی تھی۔ حضرت جبریل امین ادھر گئے، اس جہاں میں جا کر وہ بھی کہا، مجمع بیٹھا تھا، اس مجمع میں جا کے کہا یہ جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نبی آخر الزمان آ گئے ہیں، یہ سچ کہہ رہے ہیں، یہ سچ کہہ رہے ہیں، نبی آخر الزمان کی جلوہ گری ہو چکی ہے۔ جو رب، اب رائی کا دانہ، اس رائی کے دانے میں ایک جہان آباد، اور سید الملائکہ جبریل امین اس رائی کے دانے میں گئے، اس جہاں میں گئے۔ کس نے بھیجا والا؟ طاقت کس نے دی؟ بولیں ذرا، کس نے طاقت دی؟ بولیں نا ذرا، اللہ نے طاقت دی۔ تو جس اللہ نے حضرت سیدنا جبریل امین کو طاقت دی ہے کہ وہ اس جہاں میں ایک رائی کے دانے کے اندر جو جہاں تھا اس میں جا کے حضور کی شان بیان کر سکتے ہیں، تو رب قادر مطلق اپنے محبوب کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، پھر سدرۃ المنتہا سے لامکاں تک رب اپنے محبوب کو کیوں نہیں لے جا سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تبارک اللہ ہے شان تیری، تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب کی شان تو بڑی عظمت والی ہے، بلکہ رب کی شان تو بڑی اعلیٰ ہے، وہ بے نیاز ہے۔ ایک نبی کو تو فرمایا نہیں دیکھ سکتا تو، لنترانی تو نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا۔ یا اللہ کوئی سلسلہ ہو جائے دیکھنے کا، نہیں دیکھ سکتا، دنیا میں تو نہیں دیکھ سکتا، دنیا میں تو نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن ادھر حضرت عبداللہ بن شقیق، یہ تابعی ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے حضرت ابو ذر کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ہوئی ہے بلا؟ حضرت ابو ذر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ جب ان کی ملاقات ہوئی نا، انہوں نے ایک سوال کیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ اے ابو ذر، کاش میں نے مصطفیٰ کا زمانہ پایا ہوتا، میں نے مصطفیٰ کا زمانہ پایا ہوتا، میں نے مصطفیٰ کے جلوے دیکھے ہوتے، میں نے مصطفیٰ پر جو اللہ کی چھم چھم رحمت برستی تھی، کاش میں نے بھی دیکھی ہوتی۔ حضرت ابو ذر نے کہا اگر تو دیکھ لیتا تو کیا کرتا؟ کیا کرتا تو؟ عرض کی اگر میں دیکھ لیتا تو میں حضور سے ایک سوال کرتا، میں حضور سے پوچھتا۔ حضرت ابو ذر نے کہا کیا پوچھتے؟ تم نے چلو نہیں دیکھا، ہم نے دیکھا ہے، ہو سکتا ہے جو تمہارا سوال ہو وہ ہم نے پہلے ہی سے کیا ہو۔ حضرت عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں میں حضور سے یہ پوچھتا، میں حضور سے یہ سوال کرتا کہ یا رسول اللہ، آپ معراج پر گئے تھے، آپ معراج پر گئے تھے، رب نے آپ سے ملاقات کی تھی،
آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا بھی ہے؟ اپنے رب کو دیکھا بھی ہے؟ ادھر موسیٰ کو کہا جا رہا ہے لن ترانی، دیکھ نہیں سکتا۔ کسی نبی نے دنیا کے اندر رب کا دیدار نہیں کیا، کسی ولی نے، ولایت تو دور کی رہ گئی، جب میں نے بات ہی ختم کر دی، کسی نبی نے رب کا دیدار نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آخری نبی بھیجنا تھا جس نے دیدار کر کے بتانا تھا تم سب آئے اور تم سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا، میں چونکہ نبی آخر الزمان ہوں اس وجہ سے رب تعالیٰ نے مجھے اپنا دیدار فرمایا ہے، کیونکہ آپ کے بعد تو کسی نبی نے نہیں آنا۔ یہ حضور کا اللہ کا دیدار کرنا اس بات پر یہ دلالت ہے کہ حضور آخری نبی ہے، حضور آخری نبی ہے۔ اگر حضور کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش جو نبی آئے ان کو دیدار نہیں نہ کرایا، اور لن ترانی کے نغمے تھے، لن ترانی کے حکم تھے کہ نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے، اسی طرح حضور کو بھی یہ فرما دیا جاتا۔ لیکن حضور کے بارے میں کیا آتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی، فاوحی الی عبدہ ما اوحی، اے محبوب اور نیڑے آ جاؤ، اے محبوب اور نیڑے آ جاؤ، اے محبوب اور نیڑے آ جاؤ، اتنا قریب آ جاؤ، اتنا قریب آ جاؤ، یہاں رب ہے اور یا رب کا محبوب ہے، یا رب ہے یا الوہیت ہے یا ابدیت ہے، وہاں محب ہے اور یہاں محبوب ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہ تھا، اتنے حضور قریب آ گئے۔ پھر حضور فرماتے ہیں رأیت ربی نورا۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوال حضور سے کیا تھا، ہم نے یہ سوال حضور سے کیا تھا کہ یا رسول اللہ سارے نبی آئے وہ یہی کہتے ہیں اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے، آپ بھی آئے ہیں، آپ تو بتائیں اللہ ہے، آپ نے دیکھا بھی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں میں نے دیکھا ہے۔ رأیت ربی فی احسن صورہ فوضع یدہ علی کتفی، اب غور کریں گے ذرا، فوضع یدہ علی کتفی فوجدت بردہ فی ثدیی فعلمت ما فی السماوات والارض۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو ان سر کی آنکھوں سے دیکھا، میں نے اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا، جو اس کی شان کے لائق تھا، رب کی خوبصورت شکل تھی، احسن صورہ کے لفظ حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے اللہ تعالیٰ کو احسن صورت میں دیکھا، اچھی صورت میں دیکھا، خوبصورت شکل میں دیکھا۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں، عقیدے کی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ صورت سے پاک ہے، بولیں ذرا، اللہ صورت سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں سے پاک ہے۔ یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی جہت متعین کرنا یہ بھی ناجائز ہے، یہ کہنا کہ اللہ اوپر ہے، اللہ دائیں ہے بائیں ہیں، کسی ایک جہت کو منتخب کرنا یا متعین کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے روا نہیں ہے۔ جو اس کی شان کے لائق ہے بس یہ ہم کہیں گے، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ میں نے اپنے رب کو فی احسن صورت دیکھا، جب میں نے دیکھا تو کیا کیا، اللہ نے اپنا دست قدرت اپنی شان کے لائق میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا۔ جب رب کا ہاتھ، رب کا دست قدرت محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے مابین لگا ہوگا، کیسا عالم ہوگا۔ تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو جوش لن ترانی، موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا تو نہیں دیکھ سکتا، اور یہاں اللہ نے اپنے محبوب کو بلا کے قریب کر رہے ہیں، اور قریب کر کے نا اب یہ دیکھیں نا بلا تشبیہ و تمثیل میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہاتھ لگتا ہے نا، ہاتھ یہ جو دست قدرت ہے کب لگتا ہے؟ جب اس کو محبوب کو گلے لگایا جائے، جب محبوب کو گلے لگایا جائے تو پشت پر ہاتھ لگتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب اللہ کا دست قدرت لگا تو پھر کیا ہوا؟ فعلمت فوجدت بردہ فی ثدیی، فرماتے ہیں اتنی ٹھنڈک محسوس ہوئی، اتنی ٹھنڈک محسوس ہوئی کہ وہ سارے میرے بدن میں محسوس ہو رہی تھی۔ اس ٹھنڈک کا کیا عالم تھا، کہا رب کے ہاتھ لگنے کی دیر تھی۔ فعلمت ما فی السماوات والارض، کائنات کی ہر چیز حضور فرماتے ہیں وہ ایسے آ گئے جیسے میرے ہتھیلی ہے، ہر چیز میرے سامنے آ گئی، میں ہر چیز کو پھر اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے میں اپنی ہتھیلی پر دیکھ رہا ہوں، پھر کل کائنات، پھر کل جہاں مصطفیٰ کی ہتھیلی پہ آ گیا جب میں نے اللہ کا دیدار کیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں اور کیا غیب ہو تم سے نہاں بھلا، آئے ہائے ہائے، اور کیا غیب تم سے ہو نہاں بھلا، جب غیب الغیب ہی نہ تم سے چھپ سکا۔ اللہ غیب الغیب ہے،
باقی ساری کائنات کی چیزیں غیب ہیں، جو چیز ہمیں پتہ نہیں ہے وہ غیب ہے، لیکن اللہ تو غیب الغیب ہے نا، غیبوں کا بھی غیب ہے، ہر چیز کو غیب کرنے والا اللہ ہے۔ مصطفیٰ تو وہ ہے، اب لوگ بات کرتے ہیں حضور کو غیب کا پتہ نہیں ہے، اس کو فلاں پتہ نہیں ہے، حضور کو فلاں پتہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، اور کیا تم سے نہا ہو، اور کیا تم سے نہا ہو بھلا جب غیب الغیب ہی تم سے نہ چھپ سکا، جب رسول اللہ نے اللہ کا دیدار کر لیا اس کے بعد تو کوئی چیز بچی ہی نہیں ہے، اس کے بعد تو کوئی چیز بچی ہی نہیں ہے، سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ گیا۔ آخری بات میں عرض کر دوں، حضرت غوث الاعظم جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، پیروں کے پیر، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چل جائے کہ حضرت امیر معاویہ فلاں راستے سے گزریں گے، فلاں راستے سے گزریں گے، فرماتے ہیں ان کے آنے سے پہلے شیخ عبد القادر جیلانی، ابو صالح کا بیٹا، ابو صالح جنگی دوست کا بیٹا اس راستے پہ پہلے چلا جائے، پہلے جا کے اپنا سر کا تاج اتار کے زمین پہ رکھ دے، اور زمین پہ رکھ کر جو امیر معاویہ کا گھوڑا یا ان کی سواری جائے گی ان سے جو گرد و غبار گزرے گی، کہا وہ گرد و غبار میرے سر پہ لگے گی، میرے لیے خوش قسمتی ہوگی، میرے لیے وہ خوش قسمتی ہوگی۔ آج صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر لوگ سب و شتم اور باتیں کر رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں۔ مجدد پاک وہ بھی فرما گئے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بات ہی ختم کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ آیت ہے، اللہ نے ہر صحابی کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، ہر صحابی کے لیے کس کا؟ جنت کا وعدہ کیا، اس لیے ہم کہتے ہیں ہر صحابی نبی نہیں، ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی وہ کہتے ہیں نا کہ نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، اور گلی گلی نگر نگر نہیں، یہ نعرہ تو لگ جانا چاہیے نا آج، نگر نگر گلی گلی نہیں، سارے ذرا بولیں یار، علی علی، ہم علی والے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، اور ہم صحابہ سے بھی محبت کرنے والے ہیں، ہم اولیاء سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا تو عقیدہ اتنا خوبصورت ہے کہ سارے ان کو ماننے والے ہیں۔ نعرہ لگائے نا آپ ذرا، نگر نگر گلی گلی، سارے پیچھے تک آواز آنی چاہیے، نگر نگر گلی گلی، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ حضرت امیر معاویہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ سفر پر جا رہے تھے، تو حضور نے پتہ کیا کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے معاویہ آ جاؤ میرے ردیف بن جاؤ، میرے ردیف بنتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو گھوڑے پر بندہ بیٹھے نا، پیچھے جس کو بٹھا دینا، اپنی سواری کے پیچھے کسی کو بٹھا دینا، تو پیچھے بیٹھنے والے کو ردیف کہتے ہیں، پیچھے بیٹھنے والے کو۔ حضور نے امیر معاویہ کو نا اپنے گھوڑے پہ پیچھے بٹھایا، جب پیچھے بٹھایا نا، اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ناز کر رہے تھے، آج تو مصطفیٰ کا جسم مبارک مل گیا چھونے کے لیے۔ ان النار لا تاکل شیئا مر علی وجوہ الانبیاء، ہر وہ شے جو مصطفیٰ کے جسم کو چھو جائے دنیا کی آگ اس کو نہیں جلا سکتی، جب دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی تو قیامت کے دن جہنم کی آگ اسے کیسے جلائے گی؟ ان النار، تو یہ جو حدیث ان کے سامنے تھی حضرت امیر معاویہ کے، انہوں نے پتہ کیا کیا؟ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نا دونوں ایسے بازو میں حضور نے مہار پکڑی ہوئی تھی، حضرت امیر معاویہ نے اپنے ہاتھ کی آگے ہاتھ کر کے نا ایسے حضور کے سینے پہ رکھے، سینے پہ رکھ کے نا اپنا سینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے کے ساتھ مس کیا، مہر نبوت کو چھوا، آئے ہائے ہائے، کس کو چھوا؟ مہر نبوت کو چھو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں کا انہوں نے بوسہ دیا۔ جب بوسہ دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا دی، اور وہ دعا کی تھی، اللہم اجعل ہادیا و مہدیا واہتدی بہ، اے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا دے اور مہدی بھی بنا دے، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت بھی دے دے۔
جن کے لیے حضور دعا کر دیں باقی کچھ بچ جاتا ہے. حضور جن کے لیے دعا کر دیں باقی کچھ بچا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے تو کوئی سوار ہو نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ آنکھوں سے اوجل جب ہوئے نا، جب آنکھوں سے اوجل ہوئے، سارے ڈھونڈ رہے کسی کو نہیں ملے، ابو جہل کو ملے. ابو جہل نے پتہ کیا کیا، خود آگے بیٹھا اونٹنی کو بٹھا کے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیچھے بٹھا دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو توجہ چاہوں گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیچھے بٹھا دیا. جب پیچھے بٹھایا نا، اب اونٹنی کو اٹھائے تو اونٹنی اٹھتی نہیں ہے، بیٹھی ہوئی ہے وہاں. اب وہ اس کو مارتا ہے، اٹھ بھئی کیوں نہیں اٹھتی؟ اب وہ نیچے اترتا ہے تو اونٹنی اٹھ جاتی ہے. وہ کہتا ہے جی میں بیٹھا تھا تو اونٹنی اٹھ نہیں رہی تھی. وہ پھر بیٹھ گیا، پھر جب بیٹھا تو پھر اٹھایا، پھر نہ اٹھے. اب وہ پریشان ہے وہ، اور وہ مار رہا ہے. جب اس نے ظلم کیا، تشدد کیا اس کے اوپر، تو اس بے زبان اونٹنی نے رب سے کہا یا اللہ مجھے بولنے کی طاقت عطا فرما، مجھے کلام کی طاقت عطا فرما. اس بدبخت کو بتاؤں کہ جس کائنات کے آقا و مولا سردار کو پیچھے بٹھائے بیٹھا ہے، یہ تو پیچھے بیٹھے والا ہے ہی نہیں، اس کو تو سر کا تاج بنایا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹنی کو زبان دی. اونٹنی نے بولا، وہ کیا لفظ تھے سنیے ذرا، سنیں گے ذرا، وہ اونٹنی کے لفظ سنیں اور دل کو ٹھنڈک لیں. اونٹنی نے کہا یا احمقو هو الامام کیف یکون خلف المقتدی، اے جاہل، اے کم بخت، اے بدبخت، تجھے پتہ نہیں ہے یہ تو اماموں کا امام ہے اور امام آگے ہوتا ہے مقتدی پیچھے ہوتا ہے. تو نے امام کو پیچھے بٹھا دیا ہے، ایسا نہیں ہوگا. امام کو آگے بٹھا، دیکھ پھر میں کیسے جاتی ہوں. امام کو آگے بٹھا، دیکھ پھر میں کیسے جاتا ہوں. اس نے کہا یار اونٹنی بولی آج تو. اس نے جب حضور کو آگے بٹھایا، آگے جیسے ہی بٹھایا اونٹنی کھڑی ہو گئی اور دوڑنے لگ گئی. یا احمق هو الامام کیف یکون خلف المقتدی. ہر صحابی نبی جنتی، ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، مولا علی شیر خدا ہوں، یہ سارے ہمارے سروں کے تاج ہیں. ہر صحابی نبی قرآن پاک میں واضح طور پہ آ گیا ہے وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ فرما دیا. باقی رہ گئی بات ان کے اختلافات، تو یہ علماء کرام نے کہا یہ مشاجرات صحابہ ہیں. بڑوں کی باتیں وہ بڑے جانے، بڑوں کی باتیں وہ بڑے جانے. ہمارے لیے حکم ہے کہ حد بندی کر دی ہے. تم بس یہ کہو ہر صحابی نبی جنتی ہے، وہ جانے ان کا رب کا معاملہ جانے. ہم کسی صحابی کے بارے میں، اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں، یا کسی خلفاء اربعہ میں سے کسی کے بارے میں اگر ہم بات کریں، یہ وجہ یہی ہے ہم نے یہ بات لوگوں کے سامنے نہیں نہ کی. اس وجہ سے اب جو خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق ہے وہاں تک بات پہنچ گئی ہے. اگر ہم نے پہلے روکا ہوتا تو یہ بات یہاں تک نہ پہنچتی. تو دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اہل سنت و جماعت کے جو عقائد ہیں اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کو تھامنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ میں توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد